سوائے میرے مولا علی. اور دوستو پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں. میں اپنے مولا علی کی سوانح حیات 3 لفظوں میں بند کرتا ہوں. جو پیدا ہوا اس کا نام ہے علی. عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں، علی کا مطلب ہے بلند. کیا مطلب ہے علی کا؟ بلند. اور جہاں پیدا ہوا اسے کہتے ہیں کعبہ. خدا کی قسم پھر ڈکشنری کھولیں، عربی میں کعبہ کا معنی ہے بلند. علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند. اور جہاں میرا مولا دفن ہوا اسے کہتے ہیں نجف. خدا کی قسم عربی میں نجف کے معنی ہے بلند. توجہ ہے؟ علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند. اب بھی کسی کی سمجھ میں مولا علی نہیں آئے؟ علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غرور ہو گیا، پستی کی شکل نہیں دیکھی. تو جس کی فطرت میں اللہ نے بلندی رکھی ہو، ٹکے ٹکے کا بھکاری ملا اس بلند کو کیا پست کرے گا جسے اللہ نے بلند رکھا. توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ ماشاءاللہ. اور میرے محترم سامعین، اس مختصر سے وقت میں اس کے فضائل کا کیا احاطہ کر سکتا ہوں، کیا احسا کر سکتا ہوں. میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ابھی آپ قصیدہ نہیں سن رہے کہ سمٹے تو نقطہ اور پہلے تو قرآن سنا نا؟ ابھی آتا قصیدہ. خدا کی قسم اگر میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ بتلاتا کہ قرآن سمٹ کے نقطہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ ابھی آذان کا وقت ہو جائے. میرے دوستو یاد رکھیے، آپ اس کے فضائل کی حد ہی نہیں. میں ایسا کیا کروں، کیا ایسا کروں؟ ارے احادیث میرے بعد آنے والے خطبہ اور علماء سے سنیے گا، قرآن ان سے سنیے گا. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. یہ میرے سامنے ایک کیمرے کا ایک چھوٹا سا بلب روشن ہے، یہ سامنے آئی یہ لائٹ. خدا کی قسم دن بھی ہے اس وقت، روشنی بھی ہے اس وقت، مگر یہ روشن ہے. اور اتنا سا بلب، کوئی صاحب یہاں سے کھڑے ہو کر آ کر دیکھ کر مجھے بتا دیں کہ اس بلب کے پیچھے کون بیٹھا ہے. کوئی مجھے بتا. خدا کی قسم نظر نہیں آ رہا، دن بھی ہے اور نظر نہیں آ رہا. ارے ایک چھوٹا سا بلب ہے، ایک مصنوعی نور ہے، مصنوعی نور. اور یہ مصنوعی نور مجھے یہ نہیں دیکھنے دے رہا کہ پیچھے کیا ہے. یہ اچانک بات اس لیے آئی کہ میرے ایک عزیز نے پوچھا تھا کہ مباہلے میں جب مولا علی گئے تھے اور ان کی رفیقہ حیات بھی ساتھ گئی تھی تو کیا وہاں نصارہ کی نظر نہیں پڑی تھی جو علی کو دیکھ رہی تھی؟ جناب سیدہ کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ میں کہتا ہوں اس کی توجیہ اور اس کی تشریح اور اس کا جواب یہ علماء سے سنیے گا اور ذاکرین سے سنیے گا. میں تو طالب علمانہ بات کرتا ہوں. اگر سائل یہاں بیٹھا ہے بے شک اسٹیج پر آ جائے اور مجھے بتائے کہ اس بلب کے پیچھے کون سا چہرہ ہے. میں انعام دوں گا اس کو. ارے معمولی سے بلب تو تمہیں دیکھنے نہیں دیتا کہ پیچھے کیا ہے. اور جہاں حسنین الرسول اور علی جیسے اللہ کے نور کے چاروں بلب روشن ہو، کسی کی آنکھ کی مجال ہے تو بتا دے کہ درمیان میں کون چل گیا ہے.
میں لمبی چوڑی تشریحوں میں جانے کا عادی نہیں. میں دو بات کرتا ہوں. زندگی اور فطرت اور سائنس کی ہر ایجاد عظمت آل محمد کی دلیل پر دیکھا گیا. اور یہ مصنوعی روشنی ہے. یہ مصنوعی روشنی کا ایک چھوٹا سا بلب تو دیکھنے نہیں دیتا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اور جہاں امامت کے 2 بلب روشن ہیں اور رسالت جو نور الہی ہو اور پیچھے میرے مولا کا نور امامت ہو تو درمیان میں کسی کی مجال ہے جو دیکھ لے کہ کون آ رہا ہے. ارے میں کہتا ہوں نصارہ کی تو مجال ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو بیچارے کیا ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. سید الملائکہ انبیاء کا سردار حامل وحی روز کا آنے والا چکی چلانے والا جھولا جھولانے والا سامنے بھی نہیں. اگر یہ 5 چادر کے نیچے بھی آ جائیں تو وہ گھبرا کے پوچھتا ہے یا اللہ کی چادر کے نیچے ہیں کون کون. ارے جبریل تو مذاق کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ ہوگا. نعوذ باللہ. یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا فرشتہ ہے اور معصوم ہے. پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ ارے تو روز آتا ہے پاس بیٹھتا ہے چکیاں چلاتا ہے جھولے جھولاتا ہے تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ جواب ملا کہ نظر تو مجھے بھی آتا ہے کون مگر پہچان تب سکتا ہوں جب الگ الگ ہوں. اور جب چادر کے نیچے آ جائیں تو نور واحد ہو جاتے ہیں اور نور اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور کام ہی نہیں کرتا ہے. سمجھ نہیں آتا یہ تو جملہ معترضہ ہے جو میں نے عرض کیا. اب آئیے میں اختتام پر ایک بات اور عرض کروں اور پھر میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا یہ لائٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ نور جسے آپ کہتے ہیں اس کا مرکز سورج ہے. یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے نظام شمسی جسے کہتے ہیں جس کے اندر عطارد ہے مریخ ہے مشتری ہے زمین ہے زحل ہے یہ جتنے بھی ہیں اس کا مرکزی جو سیارہ ہے ستارہ ہے وہ سورج کہلاتا ہے. اب اذان بھی ہو گئی. آپ ایک سوال پڑھ لیں